وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ويا رب صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. آمين آمين يا رب العالمين. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اما بعد، معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، آپ حضرات نے بڑے ہی صبر و ضبط کے ساتھ امام عالی مقام شیخ علی العباسی حفظہ اللہ کی زبانی خطبہ جمعہ سنا، جو مقدس سرزمین فلسطین کی مسجد اقصیٰ کے امام ہیں۔ اب میں ان کے پیغامات کو آپ کے سامنے اردو زبان میں لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ ان کے میسج اور پیغامات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ شیخ علی العباسی حفظہ اللہ نے سب سے پہلے خطبہ حاجہ پڑھا۔ اس میں شروع کرتے ہوئے امام عالی مقام نے سب سے پہلے اللہ کی صفات اور اللہ کے ایٹریبیوٹس کا تذکرہ کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن وہ ایک نئے شان میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث رسول کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا هو الاول لیس قبلہ شیء، یہ اللہ ہی ہے، سب سے پہلا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ والآخر لیس بعدہ شیء، وہی سب سے آخری بھی ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی۔ هو الظاہر لیس فوقہ شیء، وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور نہ ہے هو الباطن لیس دونہ شیء، وہی باطن بھی ہے، اس کے پیچھے اور کوئی چیز نہیں۔ پھر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے امام عالی مقام علی عباسی حفظہ اللہ نے کہا کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور انس و جن کو بنایا، اور تمام کائنات کی چیزیں اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کر رہی ہیں، لیکن انسان اسے نہیں سمجھتے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کے ذکر و فکر کو، ان کے اللہ کے بیان کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انسان اور جن صرف یہ دو مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اختیار و آپشن دیا ہے، چوائس دی ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے اور یہ برا، یہ غلط ہے اور یہ صحیح، تاکہ ان کا امتحان لے سکے۔ اور یہی دو مخلوقات ہیں جن اور انسان کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت اور جہنم کو تیار کیا ہے۔ پھر امام عالی مقام نے لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے اسے واضح کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اسے ایک سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ اور قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسان اور جن، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر امام مسجد اقصیٰ شیخ علی عباسی حفظہ اللہ نے مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کے تعلق سے نصیحت کی اور کہا کہ اے مسلمانوں، تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے قبیلوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے قبیلے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے نبی پر قرآن کریم میں وحی بھیجی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ بھی اپنے کنبے قبیلے والوں کو ڈراؤ، جہنم کی آگ سے خبردار کرو کہ وہ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کا اقرار کریں اور اسی کی پرستش کریں۔
پھر امام عالی مقام نے کہا کہ اس روئے زمین پر اب قیامت تک کے لیے اللہ کا پسندیدہ دین صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سچا دین اب قیامت تک کے لیے اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے۔ امام عالی مقام نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو یہ اسلام، اس کے پھیلنے میں بہت ساری چیزیں جہاں رکاوٹ ہیں، وہاں تمہارا انتشار، تمہارے اختلافات اور تفرق، تمہاری فرقے بازیاں، یہ بھی اسلام کے نشر و اشاعت میں رکاوٹ ہیں، اس لیے تمہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح امام عالی مقام نے بتایا کہ تمہیں علم دین کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا، اور بہت سارے لوگ دور دراز سے علم دین سیکھنے کے لیے مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں آئے۔ بطور خاص امام عالی مقام نے محدثین کرام، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور ان جیسے اجلہ محدثین کرام کا نام لیا کہ انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک ایک حدیث لینے کے لیے دور دراز کا سفر کیا، اور اس طرح سے علم دین حاصل کیا۔ آج دنیا ان کا نام لے رہی ہے، ان کی خدمات کو یاد کر رہی ہے۔ بہت سارے مختلف قصے بھی امام عالی مقام نے سنایا۔ اسی طرح امام عالی مقام نے ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی قائم کردہ پیس ٹی وی کا شکریہ ادا کیا کہ اس کے ذریعہ یہ پیغام، یہ خطبہ اور اس کا پیغام پوری دنیا تک لائیو پہنچایا جا رہا ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس سے فیضیابی مل رہی ہے۔ بطور خاص انہوں نے کہا کہ اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پیس مینس السلام، امن اور شانتی، سلامتی، اور یہ السلام کا لفظ اللہ کے اسماء اور صفات میں سے ایک ہے۔ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے منتخب کیا ہے اپنی پیس ٹی وی کے لیے۔ اسی طرح امام عالی مقام نے کہا کہ یہ اسلام شروع تو ہوا تھا عرب کے علاقے سے، لیکن ان لوگوں نے اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کی، اسلام پوری دنیا میں پھیلتا گیا، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے پہلے کوئی بھی گھر، چاہے وہ پک کی اینٹ کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ حویلی ہو یا گھروندا ہو، جھوپڑ پٹی ہو، کوئی بھی گھر نہ بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو۔ اور الحمدللہ آج پیس ٹی وی کی آواز ہر گھر میں، چاہے وہ جھگی جھوپڑی ہو اور چاہے وہ بلند حویلی ہو، اسلام کی آواز اس قنات کے ذریعے، پیس ٹی وی کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے پیس ٹی وی کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح آخر میں انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو تعلیم اور تعلم کے میدان میں تم آگے بڑھو۔ صحابہ کرام نے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اس لیے تم بھی حاصل کرو، اور اللہ رب العالمین سے اپنی عبادات صالحہ کے ذریعے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے اس کی مدد کے طلبگار بنو کہ اس کی نصرت ہی ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر فتح یابی دلا سکتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہوئے پھر کہا کہ دیکھو اسلام کی تبلیغ تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے اب یہ ذمہ داری انبیاء کرام کے بعد جب تم پر آ پڑی ہے تو اسلام کی تبلیغ کس انداز میں کرنا ہے یہ تمہیں سمجھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور اس کو پوری دنیا کے اندر پروپوگیٹ کرنا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ لوگو، سامعین اور سامعات، حاضرین اور حاضرات، میں آپ تمام سے اپنے لیے دعا کی التماس کرتا ہوں، اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میں اس مقدس سرزمین سے آیا ہوں جسے تم فلسطین کے نام سے جانتے ہو، وہ مقدس سرزمین جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مسجد حرام کے ساتھ اس انداز میں کیا ہے گویا مسجد اقصی مسجد حرام کی سگی بہن ہے، اور اللہ نے فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی بہت ہی بابرکت جگہ ہے، اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، اور وہاں سے پر اللہ کے رسول معراج میں گئے۔ اسی طرح اپنے دوسرے خطبے میں بھی امام عالی مقام نے دوسرے خطبے کو دعا پر مشتمل رکھا کہ اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کی مظلومیت پر رحم فرما، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اور تجھ سے تیری نصرت چاہتے ہیں، تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہمارا مسلمان بھائی دنیا کے جس کونے اور جس علاقے میں بھی ستایا جا رہا ہے، اے اللہ تو اس کی مدد فرما اور مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ تیرے دین کی تبلیغ کر سکیں۔ اور اخیر میں انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ رب العالمین جس طرح تو نے ہم سب کو آج اس سمیہ گراؤنڈ کے اس وسیع و عریض میدان میں جمع کر رکھا ہے، ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے، اے اللہ کل قیامت کے دن آخرت میں اور جنت میں بھی ہمیں جمع فرما اور وہاں بھی ہماری ملاقات ہو۔ یہ آخری ان کی دعا تھی جو انہوں نے کی۔
اور انہوں نے کہا کہ اللہ جو کچھ بھی ہم نے اس اسٹیج سے کہا ہے ہمیں خود اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو ایسی باتیں کہتے ہیں جس پر وہ خود عمل کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ زبان سے تو بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں لیکن عمل اس پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہمارے لیے فائدے مند بنا، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ تو اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے امام عالی مقام شیخ علی العباسی حفظہ اللہ جو مسجد اقصی کے امام ہیں، ان کا خطبہ اور اس کا خلاصہ ہم اخیر میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح ان مسلمان بھائیوں نے اس گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے صبر و ضبط کے ساتھ یہاں امام عالی مقام کا خطبہ سنا ہے، اللہ انہیں صاحبان نصیب فرما، اپنے عرش تلے جگہ دے تاکہ وہ سرخرو ہو سکیں اور تیری جنت پا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔